ہم نے تاریخ نگاری کے بارے میں پڑھا تھا کہ تاریخ نگاری کیا ہوتی ہے۔ آج ہم خود سے تاریخ لکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو تاریخ لکھنے سے پہلے ہم تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تاریخ کے تو دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ مہینے کا کوئی ایک دن، اسے بھی ہم تاریخ کہتے ہیں۔ جیسے آج 25 اگست 2023 ہے، تو یہ 25 اگست 2023 ہے، یہ تاریخ ہے، مہینے کا ایک دن ہے۔ اور اس کے علاوہ تاریخ کے دوسرے معنی دیکھے تھے ہم نے کہ گزرا ہوا وقت، ماضی۔ اور تاریخ نگاری کا مطلب بنا تھا گزرے ہوئے وقت کے بارے میں لکھنا۔ اور آگے ہم نے یہ جانا تھا کہ ہم کسی جگہ کی بھی تاریخ لکھ سکتے ہیں، کسی شخص کی بھی تاریخ لکھ سکتے ہیں۔ اور شخص کی تاریخ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ شخص کی تاریخ کو ہم کہتے ہیں سوانح عمری۔ اور اسی طرح کسی چیز کی بھی تاریخ ہو سکتی ہے۔ لیکن تاریخ لکھنے کے کچھ اصول ہیں، قاعدے ہیں، جن کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی چیز کی تاریخ لکھنی ہے۔ اور وہ ہم نے پڑھے تھے کہ اگر ہم کسی بھی چیز کی تاریخ لکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ کیسے ہوا، کب ہوا، یعنی کس تاریخ کو ہوا، کس سال میں ہوا، کیوں ہوا، پھر کہاں ہوا۔ اس کے بعد یہ بھی بہت اہم ہے کہ ہم ریسرچ کریں۔ اپنی تاریخ لکھنے سے پہلے ہمارے پاس تحقیق موجود ہو کہ ہم جس چیز پر لکھنا چاہ رہے ہیں، اور بنیاد کیا ہے، کیا وجہ بنی ہے کہ ہم تاریخ لکھ رہے ہیں اس چیز کی۔ اور ہمیں پھر غیر جانبدار بھی ہونا ہے۔ پھر ہم نے مثال میں مغلوں کے دور کا لباس، یعنی مغلوں کے دور کے کپڑوں کی تاریخ کے بارے میں یہ ایک چھوٹی سی عبارت پڑھی تھی اور تاریخ نگاری کے اصولوں کو اس میں سمجھا تھا۔ آج ہم خود سے ایک تاریخ لکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیے، اب اگر ہمیں تاریخ لکھنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں کس چیز کی تاریخ لکھنی چاہیے۔ جیسا کہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ تاریخ تو ہم کسی بھی چیز کی لکھ سکتے ہیں، وہ کوئی شخص ہو، جگہ ہو یا پھر چیز ہو، ہم کسی بھی چیز کی لکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے، کیونکہ ہم تو ایک پریکٹس کر رہے ہیں کہ کیا ہمیں تاریخ لکھنی آ جائے گی یا نہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ کسی چیز کی تاریخ لکھ لیتے ہیں۔ چلیے، اب ہمیں یہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا، ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں کس چیز کی تاریخ لکھنی ہے، ہمیں ایک چیز کی تاریخ لکھنی ہے۔ لیکن اب ہمیں تو نہیں پتا کہ آج سے کچھ سال پہلے کیا ہوا تھا۔ ہم تو نہیں جانتے کہ بالفرض اگر آج 2023 کا سال چل رہا ہے تو آج سے 20 سال پہلے کیا ہوا تھا، ہم اتنے تحقیق سے، اتنی بنیاد سے وہ بات نہیں کر سکتے۔ اور ہم نے تو تاریخ نگاری کے اصولوں میں یہ بات پڑھی ہے کہ ہمارے پاس ریسرچ ہو، بنیاد ہو، وجہ ہو۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم تاریخ لکھتے ہیں آج کی، اور تقریباً آج سے 20 سے 25 سال بعد کی کوئی تاریخ لکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم آج سے 20 یا 25 سال بعد کی تاریخ لکھیں گے تو ہم اس میں بنیاد بنا سکتے ہیں، ہم تحقیق بھی پیش کر سکتے ہیں، وجہ بھی بتا سکتے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ آج تو ہم جی رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو چلیے ہم تاریخ لکھتے ہیں کہ چلیے تو ہم نے آج کی تاریخ لکھی 25 اگست 2023، اور ہم تاریخ لکھتے ہیں آج سے تقریباً 20-22 سال بعد میں۔ تو آج سے 20-22 سال بعد سن ہوگا 2044 یا 45۔ چلیے وہ تاریخ بھی یہاں لکھ لیتے ہیں، 25 اگست 2045۔ اب دو باتیں تو ہم نے یہاں لکھ لی کہ ہمیں چیز کی تاریخ لکھنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں کتنی پرانی تاریخ لکھنی ہے، 20 سال یا 22 سال کر لیجئے، ہمیں 22 سال پرانی تاریخ لکھنی ہے۔ تو یہ بات ہم یہاں لکھ لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز کی تاریخ لکھیں۔ سوچئے اور بتائیے کہ ہم کس چیز کی تاریخ لکھ سکتے ہیں۔ 2023 جو اب یہ سال چل رہا ہے، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے کوئی تاریخ ہمیں اگر کسی چیز کی لکھنی ہو، وہ کیا ہو سکتی ہے؟
چلیے ہم اپنی آسانی کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ اخبار میں سے کوئی آرٹیکل یعنی کالم پڑھتے ہیں اور اس کو ہم تاریخ کی صورت میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو چلیے ہم گوگل سے آن لائن کوئی اردو کا اخبار دیکھتے ہیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے اسکرین پر گوگل کھول لیا ہے۔ جیسا کہ ہمیں گوگل پر جو بھی سرچ کریں، جو بھی تحقیق کریں، وہ چیز مل جاتی ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ آج کے دور کو سامنے رکھتے ہوئے میں سرچ کرتی ہوں مصنوعی ذہانت۔ یہ دیکھیے میں یہاں لکھتی جا رہی ہوں اور آگے خود بخود اس سے ملتے جلتے الفاظ آتے جا رہے ہیں۔ اب میں نے لکھا مصنوعی ذہانت اور آگے میں اردو کے ایک بڑے اخبار جنگ اخبار کا نام لکھتی ہوں، اور آگے اگر مجھے کسی کالم نگار کا، کسی آرٹیکل کا نام پتا ہے، وہ اگر میں لکھوں تو بالکل وہی آرٹیکل ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ جیسے مجھے ایک کالم نگار لیاقت علی جتوئی کا نام معلوم ہے، میں یہ لکھ لیتی ہوں۔ تو اب دیکھیے کہ سامنے ہمارے جو بھی خبر آئے گی ہم اسے تاریخ میں بدلنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ دیکھیے سب سے پہلے یہاں لکھا ہوا ہے ڈیلی جنگ اور لیاقت علی جتوئی۔ تو ہم اس آرٹیکل کو کھولتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر اس آرٹیکل کا، اس کالم کا جو موضوع ہے وہ ہے مصنوعی ذہانت، مستقبل کی ٹیکنالوجی، جنگ اخبار، اور آگے آپ دیکھیے کہ یہاں پر کالم نگار کا نام موجود ہے لیاقت علی جتوئی، اور یہ انہوں نے کب لکھی ہے؟ یہ آرٹیکل انہوں نے، یہ تحریر لکھی ہے 15 جولائی 2018۔ اب ہم اس وقت 2023 میں جی رہے ہیں۔ تو دیکھیے میں نے یہ موضوع اس لیے لیا کیونکہ مصنوعی ذہانت کی یہ جو چیز ہے، یہ ایک نیا سا نام ہے، یہ بڑا ان دنوں چل رہا ہے، تو اس کے بارے میں ہم آسانی سے آج سے 20-25 سال بعد لکھ سکتے ہیں، تو اس لیے میں نے تاریخ نگاری کے لیے اس موضوع کو چنا۔ اب چلیے اس آرٹیکل کو، اس کالم کو پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے گا۔ مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپیوٹر سائنس کا ایک ایسا ذیلی شعبہ ہے، معاف کیجیے گا، ذیلی شعبہ ہے جس میں ذہانت یا فہم سیکھنے اور کسی صلاحیت کو اپنانے سے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ مستقبل کی پیش گوئی کے حوالے سے شہرت رکھنے والے ڈاکٹر رے کروزویل کا کہنا ہے کہ 2045 تک دنیا ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو جائے گی جب مشینیں عقل اور جدت ترازی میں انسانوں سے زیادہ ذہین ہو جائیں گی۔ کروزویل وہ مستقبل بین ہیں جن کی ماضی میں کی گئی 86% پیش گوئیاں درست ثابت ہوئی ہیں۔ کروزویل کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت ہمارے دماغ کو الیکٹرانک سرکٹ سے منسلک کر دے گی جو جسمانی خلیوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہوں گے۔ 2030 کی دہائی تک ہم انسانی دماغ اور شعور کو الیکٹرانک میڈیم سے نقل کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ چلیے اب لیاقت علی جتوئی نے تو یہ بہت بڑا ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے، لیکن ہم ایسا کرتے ہیں کہ صرف اس ہی عبارت کو، اس ہی پیراگراف کو تاریخ کی صورت میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور موضوع ہے ہمارا مصنوعی ذہانت۔ یہ ایک چیز ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک چیز ہے جو کس کا شعبہ ہے؟ کمپیوٹر سائنس کا۔ تو ہم نے اپنی چیز یعنی موضوع کا نام بھی یہاں لکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اصولوں پر نظر ڈالتے ہیں تاکہ ہم اپنی اچھی سی ایک تاریخ لکھ سکیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ لکھنا ہوگا کہ کیسے ہوا، کب ہوا۔ اس میں کوئی لازمی نہیں ہے کہ پہلے ہم بتائیں کیسے ہوا، لیکن ہمیں یہ لکھنا ہے کیسے ہوا، کب ہوا، کیوں ہوا اور کہاں ہوا۔ تو یہ ہم لکھتے ہیں۔ تحقیق تو ہم نے اس میں کر لی، اور وہ تحقیق ہم نے کیا کی کہ ہم نے ایک اخبار لیا اور ہم 2045 میں جینے شروع ہو گئے۔ ہم 2045 میں جی رہے ہیں اور اب ہم نے تحقیق کرنی ہے 2023 کے بارے میں۔ تو ہماری یہ تحقیق ہو گئی، اور بنیاد کیا بن رہی ہے ہمارے پاس؟ بنیاد ہمارے پاس بنے گی مصنوعی ذہانت، اے آئی، جس کا شارٹ فارم ہے اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ یہ کیا ہے، کیوں ہے، کس مقصد سے ہے، یہ سب چیزیں اس کے بنیاد میں شامل ہوں گی۔
پھر ہمیں غیر جانبدار ہونا ہے. اب دیکھیے لکھتے ہیں. تو ہم نے لکھنا شروع کیا اور لکھا آج سے لگ بھگ 30 سال پہلے. اب یہ لگ بھگ کا مطلب یہ ہے کہ 30 کے اندر اندر ہو سکتا ہے 20 ہوں 22 ہوں یا 20 کے بعد 30 تک جتنے بھی ہندسے آتے ہیں 25 28 کتنے بھی سال ہو سکتے ہیں. تو لگ بھگ یعنی اندازاً تقریباً پہلے مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کا نام سامنے آیا جس کا تعلق کمپیوٹر سائنس سے تھا. یہ مصنوعی ذہانت انسانی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی تھی. اب ان دو جملوں میں آپ نے ایک بات نوٹ کرنی ہے، وہ یہ کہ ہم نے یہاں پر ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے. ماضی کا صیغہ مطلب جملوں میں ہم نے ماضی یعنی گزرے ہوئے وقت کی طرح آیا، تھا، تھی وغیرہ استعمال کیا ہے. اور جیسا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا اصول میں کہ کب ہوا، تو ہم نے تو 22-25 سال پہلے کی تاریخ لکھنی تھی، تو ہم نے شروع میں ہی بتا دیا کہ آج سے 30 سال پہلے ہوا. اور کیا ہوا وہ بھی ہم نے بتا دیا کہ ایک اصطلاح، ایک نیا نام سامنے آیا، AI مصنوعی ذہانت سامنے آیا، اور اس کا تعلق کس چیز سے تھا؟ کمپیوٹر سائنس سے تھا. اور اس سے یہ بھی ہوا کہ یہ انسانی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، سمجھیے بہت بڑی تبدیلی، مصنوعی ذہانت یعنی نقلی ذہانت. اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا تھا. آگے یہ لکھا تھا کہ ہم یہ بتائیں گے کہ یہ کیسے ہوا، کس نے کہا، یہ سب باتیں ہم اس میں بتائیں گے، تحقیق ہماری ظاہر ہو. تو دیکھیے یہ والی بات تو ہم نے لکھ دی. اب آگے ہم نے یہ لکھنا ہے، جیسا کہ مستقبل کی پیش گوئی کے حوالے سے شہرت رکھنے والے ڈاکٹر رے کروزویل کا کہنا ہے کہ 2045 تک، اس بات کو ہم نے تاریخ کی صورت میں لکھنا ہے. یہاں پر یہ جو لکھا ہوا ہے کہنا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مستقبل کی بات کی جا رہی ہے، تاریخ نہیں ہے بلکہ مستقبل کی بات ہے کہ ہو سکتا ہے 2045 میں ایسا ہو. ہے کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، ایک شک والا جملہ استعمال ہے، لیکن ہم نے تھا، تھی، آیا وغیرہ کے ماضی کے جملے استعمال کیے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ تو ضرور بتانا ہے کہ جو ہم تاریخ لکھ رہے ہیں اس کی ہمارے پاس کیا بنیاد ہے، کیا تحقیق ہے. تو ہمارے پاس تحقیق یہ اخبار ہے، اور اس اخبار کا نام ہم نے دیکھا تھا، کیا تھا بتائیے ذرا؟ جنگ اخبار. بالکل صحیح، اردو زبان کا ایک بڑا اخبار ہے، مشہور اخبار ہے. تو جنگ اخبار میں لیاقت علی جتوئی کی تحریر جو ہے، جو ان کی ریسرچ ہے، جس ریسرچ میں انہوں نے اتنا کچھ اس AI کے بارے میں بتایا ہوا ہے، اس کو ہم نے اپنا بیس بنایا ہے، اس کو ہم نے اپنی تحقیق کا بنیاد بنایا ہے. تو ہم یہ بات بھی لکھیں گے. تو ہم نے آگے اس طرح لکھا، سن 2018 میں پاکستان کے ایک بڑے اخبار جنگ میں لیاقت علی جتوئی نے 2018 میں ایک تحریر لکھی جس میں انہوں نے کمپیوٹر سائنس کی اس زبردست ترقی پر اپنی تحقیق پیش کی. تو دیکھیے یہاں سے ہم نے یہ بات اپنی بنیاد بتا دی کہ کیا بنیاد بنی. ہم نے اخبار میں ایک خبر پڑھی اور اس خبر سے ہمیں لگا کہ ہمیں تو اس کو تاریخ میں لکھنا چاہیے. یہ ہماری بنیاد ہو گئی اور ہمیں وجہ مل گئی کہ ایک نئی چیز کے بارے میں ہمیں پتہ چلا. تو یہاں پر ہمارے پاس وجہ ہو گئی، بنیاد ہو گئی. اور انہوں نے تحقیق سے یہ ثابت کیا کہ مستقبل کی پیش گوئی کے حوالے سے مشہور ڈاکٹر کروزویل نے اس ترقی سے متعلق کہا ہے کہ 2045 تک انسانی عقل سے زیادہ مصنوعی عقل بہت آگے بڑھ جائے گی. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس آرٹیکل میں بھی ایک تحقیق ہی موجود ہے، اور وہ تحقیق کس نے کی ہے؟ اس آرٹیکل کو لکھنے والے شخص نے، کالم نگار نے. تو ہم اس طرح کسی بھی خبر کو تاریخ میں تبدیل کر سکتے ہیں. بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم جو آج اپنی ڈائری لکھ رہے ہیں،
اگر اس ڈائری کو ہم آج سے 20 یا 25 سال بعد پڑھیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے ایک تاریخ بن جائے گی۔ ہو سکتا ہے 20 سے 25 سال کا عرصہ، جو کہ ویسے اتنا بڑا عرصہ نہیں ہے، ایک چھوٹا عرصہ ہے، لیکن تبدیلیاں تو آتی ہیں، تبدیلیاں تو دنوں میں بھی آ جاتی ہیں۔ تو یہ بات آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ تاریخ میں کوئی انوکھی، کوئی ایسی بات جو نئی ہو، بالکل نئی نئی آئی ہو، وہ لکھی جاتی ہے، یعنی وہ بنتی ہے تاریخ، جو پہلے نہ ہوئی ہو، انہونی ہو یا پھر انوکھی ہو، وہ باتیں۔ ایسا نہیں کہ ہم ہر بات کو تاریخ میں لکھ دیتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ بات جس سے کوئی تبدیلی آئے، کوئی وجہ بنے، وہ کیسے ہوا، کب ہوا، وغیرہ۔ تو اب آپ بھی اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور تاریخ نگاری کو مزید سمجھیے۔